آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر مہک نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ 2000 کے نال پر پھیلی ہوئی وہ بڑی سی شاندار کوٹھی گہرے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب سے تھک ہار کر سب سو چکے تھے، صرف ایک وہی تھی جو رات کے اندھیرے میں اپنے بھاری عروسی لہنگے کو سنبھالتے ہوئے دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کسی کو اپنے پیچھے نہ پا کر مہک نے سکون بھرا سانس لیا۔ اوپر چھت پر سناٹا تھا اور گہری تاریکی بھی، سو پہلی رات کی دلہن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مہک نے بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے چھت کی پچھلی باؤنڈری وال سے نیچے جھانکا۔ پچھلی گلی سنسان تھی، شمائلہ اب تک نہیں پہنچی تھی۔ مہک کو شدید جھنجھلاہٹ ہوئی۔ یہ شمائلہ کہاں رہ گئی؟ اسے کہا بھی تھا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وہ جنزادہ وہاں کمرے میں پہنچ گیا اور اسے مجھے غائب دیکھا تو پتہ نہیں کیا تماشا لگ جائے گا۔ مہک نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا، سیڑھیوں سے کوئی اوپر نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے اس نے دوبارہ سے باؤنڈری وال سے نیچے جھانکا اور اب کے بعد اسے تھوڑا سکون ہوا تھا۔ گلی کے آخری سرے سے شمائلہ دبے قدموں اس طرف آ رہی تھی۔ مہک نے جلدی سے سیڑھی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ آج شام اس نے سیڑھی گھسیٹ کر جہاں رکھی تھی وہیں پڑی تھی، بس یہاں سے اسے سیڑھی کو نیچے اتارنا تھا۔ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، پہلی رات کی دلہن جس کی ہتھیلیاں مہندی سے سجی تھی، جس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ رات کی تاریکی کو چیر رہی تھی، جسے دیکھ کر آج ہر کسی نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی کہ دلہن کے روپ میں کوئی اتنا بھی حسین لگ سکتا ہے جتنی مہک زوہیب لگ رہی تھی۔ مگر اسے اپنے روپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اسے اپنی اس قیمتی بھاری لہنگے اور میک اپ کی کوئی فکر تھی۔ وہ تو بس اس گھر سے بھاگنا چاہتی تھی۔ شمائلہ نے ہاتھ ہلا کر اسے اوکے کا سائن دیا اور پھر نیچے جھک کر سیڑھی اتاری۔ ایک بار تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ سیڑھی وزنی تھی مگر جو رشتہ اس کے اوپر لا دیا گیا تھا وہ اس سے بھی کئی زیادہ وزنی تھا۔ یا اللہ، کہیں وہ جنزادہ ادھر نہ آ جائے، پلیز تھوڑی مہلت دیتے، میں اس گھر سے بھاگ کر ایسی جگہ جاؤں گی کہ کبھی کسی کو ملوں گی نہیں۔ مہک نے بے بسی سے دل ہی دل میں دعا کی۔ کھینچ کھینچ کر اس نے سیڑھی کی باؤنڈری کے اوپر لٹکا دیا تھا۔ میں سیڑھی نیچے لٹکا رہی ہوں، پکڑ لینا، گرنے مت دینا۔ مہک نے گھبرائے ہوئے انداز میں شمائلہ کو تاکید کی۔ شمائلہ نے سر ہلا کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا اور مہک نے لکڑی کی وہ مضبوط سیڑھی آہستگی سے نیچے کھسکانا شروع کر دی۔ اتنے بھاری کام کے نتیجے میں وہ تھوڑی دیر میں ہی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی، مگر سا شکر تھا کہ شمائلہ تک جیسے سیڑھی کا ایک سرا پہنچا اس نے لپک کر سیڑھی سنبھال کر زمین سے ٹکا دی تھی۔ مہک کے لبوں سے شکر بھرا سانس نکلا۔ بس سیڑھی کو پکڑ کر اور میں ابھی نیچے آ جاؤں گی۔ اس نے بھاری لہنگا دونوں طرف میں سے اٹھایا، ہیل اس نے پہلی اتار کر سائڈ میں رکھ دی تھی اور مہندی سے سجے پیروں کے ساتھ پلٹ کر سیڑھی چڑھی۔ سیڑھی ہلکے سے لرزی تو مہک کا دل لرز کرے گیا۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، چاہے میں یہاں سے گر کر مر ہی کیوں نہ جاؤں، میں اس درندے کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ دل کڑا کرتے مہک نے دوسرے ڈنڈے پر پاؤں رکھا۔ جلدی نیچے آ جاؤ، گلی میں کوئی آ جائے گا، ابھی رات کے صرف 2 ہی تو بجے۔ شمائلہ نے اسے آواز لگائی۔ یہ آواز بھی سرگوشی نما تھی۔ مہک جواب نہیں دے سکی کیونکہ وہ دھڑکتے دل اور کانپتے وجود کے ساتھ نیچے اترنے میں مصروف تھی۔ بھاری لہنگا بار بار اس کے پیروں میں آ رہا تھا، اسے جی بھر کر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ جی چاہا اس بھاری زرتار دوپٹے اور عروسی لہنگے کو آگ لگا دے، ساری جولی نوچ نوچ کر پھینک دے، لیکن اس نے خود کو ٹوکا۔ فی الحال خود پر کنٹرول کرو مہک، ابھی مجھے صرف یہاں سے نیچے اترنا ہے اور بھاگنا ہے۔ مہک نے خود کو یاد دہانی کروائی۔ سیڑھی اچانک زوردار انداز میں لرزی تھی۔ مہک کے لبوں سے گھوٹی گھوٹی سی چیخ نکلی۔ کیا کر رہی ہے شمائلہ؟ سیڑھی کو پکا پکڑو ورنہ میں نیچے گر کر مر جاؤں گی۔ اس نے لرزتے ہوئے بغیر مڑے آواز لگائی تھی۔ وہ بس زمین سے چند ڈنڈے اوپر تھی، اب تو اوپر چھت پر دیکھتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ ہمت کر کے مہک نے ایک اور قدم نیچے رکھا۔ بھاری لہنگا پیروں میں آیا تھا، گرتے گرتے بچے۔ شمائلہ کی بچی، سیڑھی ٹھیک پکڑو، مہک نے جھنجھلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اور جواب میں جو کچھ اسے سنائی دیا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کوئی مردانہ مانوسی آواز میں بولا تھا، ڈرو مت، اگر گر بھی گئی تو میری باہوں میں گرو گی، میں تمہیں بچا لوں گا، مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اتنی بری طرح سے گھبرائی کہ ڈنڈے پر رکھا اس کا وہاں بھی اختیار سلپ ہوا۔ سیڑھی پر ٹکے اس کے پورے وجود کا توازن بگڑا اور سنبھالتے سنبھالتے بلٹ کر نیچے گری تھی۔ ایک چیخ مہک کے لبوں سے نکلی۔ بے اختیار اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زمین سے ٹکرا کر مرنے کا خیال ہی روح فرسا تھا، مگر زمین پر نہیں گری تھی بلکہ چند لمحوں بعد ہی کسی کی مضبوط بازوؤں میں سے تھام لیا تھا۔ مہک کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک گھوٹی گھوٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کاشان چودھری کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ مہک کا پورا وجود بے جان پڑ گیا تھا۔ وہ کاشان چودھری کے بازوؤں میں تھی، وہی شخص جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہی تھی، جس کے چہرے سے اسے نفرت تھی۔
شدید نفرت۔ مہک نے بھی بسی سے پلکیں بھیجی۔ کیا بات ہے، کہیں جا رہی تھی کیا؟ ویسے کیا تم آنے جانے کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے ہو؟ کاشان چودھری کی لہجے بھی مسکراہٹ اتر آئی۔ وہ یقینی طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مہک نے ایک نفرت بھری نگاہ کاشان کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی 6 فٹ سے نکلتی قد و قامت، مضبوط شانیں بھی اس کی بصورتی کو نہیں چھپا پا رہے تھے۔ وہ اس قدر بدصورت تھا کہ مہک کا دل گھبرانے لگا۔ دور ہٹو مجھ سے، کس نے حق دیا تمہیں مجھے ہاتھ لگانے کا؟ اس نے ایک جھٹکے سے کاشان کو دھکا دیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ڈس سے مس بھی نہ ہوا۔ میں نے تو تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، تم خود ہی میری باہوں میں آ کے گری، بلکہ کسی تحفے کی طرح۔ کاشان چودھری مسکرا کر کہا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ کاشان چودھری کا چہرہ چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کے چہرے کی دائیں طرف ایک پرانے مگر بےحد گہرے زخم کا نشان تھا۔ رنگت ابے کی طرح کالی، ناک بےحد موٹی اور دانت بس شاید وہی صاف تھے، متناسب موتیوں جیسے، مگر مہک کو ایسے بشور شخص میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارو، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ وہ ایک دم پہاڑ کھانے والے انداز میں چلائی اور یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت وہ گلی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کاشان چودھری کے مسکراتے لفظ سمٹے۔ آہستگی سے وہ مہک کے چہرے پر جھکا، اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر مہک کی سانسیں گم ہوئیں۔ یکدم اسے زور کا چکر آیا۔ 2 دن سے کی گئی بھوک ہڑتال نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ مہک کا ذہن اندھیروں میں اترتا چلا گیا۔ آخر احساس جو اسے ہوا وہ یہی تھا کہ وہ ہنوز کاشان چودھری کے باہوں میں تھی اور کاشان چودھری کا لمس اسے اپنی گردن میں محسوس ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے صرف پانی پر زندہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھوک ہڑتال کر کے شاید وہ گھر والوں کو منا لے گی کہ اسے کاشان چودھری سے شادی نہیں کرنی، لیکن اس کی بھول تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے جاگی تو اسے پھولوں کی لڑیاں دکھائی دی تھیں۔ مہک بامشکل اٹھ کر بیٹھی۔ اٹھتے ہی اسے ایک دفعہ پھر چکر آیا۔ میں کہاں؟ اس نے گھبرا کے اطراف میں دیکھا۔ خوبصورت بیڈ جس کے اطراف میں سرخ گلابوں کی لڑیاں لگی تھیں، کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی اور اس وقت وہ کاشان چودھری کے بازوؤں کی بجائے بیڈ پر نیم تراز تھی۔ مہک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا کیا اس گھٹیا شخص نے میرے ساتھ؟ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہوگا، ہے نا؟ اس نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ سارے زیورات، بھاری لہنگا اپنی جگہ پر موجود تھا، سب بھاری کامدار دوپٹہ سائڈ میں رکھے صوفے پر نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ، گھبراؤ مت، اطمینان بھری زکام زدہ سی مردانہ آواز پر گھبرا کر پلٹی اور وہ اس کے بالکل برابر بیڈ پر نیم تراز تھا۔ اپنی دلہا والی شیروانی کی بجائے اس وقت وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی سادہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ مہک یکدم بیڈ سے نیچے اتری۔ کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا تم نے؟ آخر تم خود تو سمجھتے کیا ہو؟ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں نہیں قبول کرتی اس نکاح کو۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ گھر سے بھاگنے کی اتنی ساری پلاننگ کی، اتنی محنت کی اور آخر وہ ساری رائے گاہ کی گئی تھی۔ کاشان چودھری نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نکاح کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس وقت تو میرے کمرے میں میری دلہن کے روپ میں موجود ہوں اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ کاشان چودھری نے جان بوجھ کر اسے چرایا۔ مہک نے بے دردی سے لب کچھ لی۔ چپ ہو جا، میں نے کہا نا میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو، کتنا فرق ہے ہم دونوں میں۔ آخر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ وہ آنسوؤں کو روکتے پھٹ پڑی۔ کاشان چودھری نے دلچسپی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی دلہن تھی۔ دراز قد اور سفید رنگت والی مہک ظاہر بے حد حسین تھی۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، مگر اب اس کا رشتہ مختلف تھا۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں مسکرایا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ ہاں تم بے حد حسین ہو، اور اس بات میں میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے اتنی حسین بیوی دی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہلکے سے اس کی سمت جھکتے اس نے مقبول انداز میں کہا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ بات کہتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، طلاق چاہیے مجھے۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بولی۔ کاشان چودھری کی رنگت پھیکی پڑی۔ سوچ سمجھ کر بولو مہک، طلاق جیسا لفظ تم آخر اپنے لبوں سے ادا بھی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ شدید صدمے میں آ گیا تھا۔ مہک نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس سے زیادہ دیر دیکھنا بھی مہک کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات کہنے سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، میرے ساتھ کھڑے ہوئے تم زہر لگتے ہو۔ کیا حق ہے تمہارا جو تم مجھے اس رشتے میں روک کر رکھنا چاہتے ہو؟ بس صورت آدمی، تم سے تو شاید خود اپنا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ صفاقی سے بولتی چلی گئی۔ کاشان چودھری نے لب بھینچ کر مہک کا سر پڑتا چہرہ دیکھا، پھر یکدم اس نے مہک کی کلائی پکڑی اور اسے جھٹکا دیا۔ وہ سیدھی اس کے فراق سینے سے جا ٹکرائی۔ کاشان چودھری نے یکدم اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔
میں وہ شخص ہوں جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا، تمہارے وجود پر ہر طرح کا حق حاصل ہے مجھے، اور میں کاشان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ مہک نے پوری قوت سے دائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ کمرے میں چٹاک کی آواز گونجی اور یکدم ہر چیز پر جیسا سناٹا چھا گیا۔ کاشان چودھری ساکت رہ گیا، اور پھر جب اسے سمجھ آئی تو لمحے بھر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے مہک کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ تکلیف سے دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ گئے۔ کاشان چودھری نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مہک کو بیڈ پر پٹکا، وہ اوندا منہ میٹرس پر جا گری۔ اگلی آنے والی لمحات کا تصور کر کے اس کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ بے اختیار ہو پڑی۔ کاشان چودھری کی چاپ بیڈ کے نزدیک ہے۔ چاہوں تو ابھی اپنے سارے حقوق لے سکتا ہوں، تو میں بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، اپنی انسلٹ کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن خود پر ضبط کرنا آتا ہے مجھے۔ مگر بھول جاؤ کہ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کروں گا۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ کب وہ کسی بھوکی پیریے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، مگر جب کافی دیر تک اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تو اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ ذرا سے سر اٹھا کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ کاشان چودھری کمرے سے جا چکا تھا۔ مہک کے بہتے آنسو دیکھ کے وہ خود کو سمیٹتے اٹھ بیٹھی۔ بیوٹیشین کا بنایا خوبصورت جوڑا کھل گیا تھا۔ اب اس کے لمبے لمبے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ خود کو سنبھالتی وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوں، اور اس بھاری جولی اور لہنگے سے اسے معیشت ہو رہی تھی، مگر آئینے میں اپنا حسین روپ دیکھتے وہ ٹھٹک گئی۔ کتنی مکمل تھی وہ! بابا جان کو ملی بس یہی شخص ملا تھا۔ اپنے بھائی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ شخص ڈھونڈا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ میری قسمت پر کہکے لگائیں گے۔ مہک کو رونا آنے لگا۔ کھینچ کھینچ کر اسے اپنی ساری جیلی اتار کر پھینک دی۔ اس پر بھی ہنسنی چلا تو اس نے بیٹھ کے اطراف میں لگی پھولوں کی لڑیاں نوچنی شروع کر دی، مگر جلد ہی وہ تھک گئی۔ یا بس ایک ہی چارہ تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی، اور اس نے یہی کیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر موندے منہ بیڈ پر گر گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ کاشان چودھری پوری رات واپس نہیں آیا تھا، مگر مہک نے صبح ہونے تک ٹھان لی تھی کہ وہ یوں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی۔ صبح اماں اس کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو اس نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ شکر تھا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کپڑے بدل چکی تھی، ورنہ وہ سو سوال کرتی۔ تمہارا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے مہک، انہوں نے گھورتے ہوئے ناشتے کی ٹرے مہک کے سامنے رکھی۔ مہک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کاشان کو فون کیا تھا تمہارے بابا نے، لیکن اسے کوئی ضروری کام تھا، وہ ذرا دیر سے واپس آئے گا۔ تم ناشتہ کر لو، شام میں ولیمے کی تقریب بھی ہے، گھر میں زیادہ مہمان ہیں، کوشش کرنا نیچے مت ہی آنا۔ اماں نے پیار سے اپنی اس خوبصورت بیٹی کو دیکھا جو روٹے ہوئے انداز میں منہ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں کو اس بات کا انتظار تھا۔ ان کی نکلتی تیزی سے بستر سے اٹھی اور اپنا کمرہ لاک کر دیا۔ اب کمزور سے بات کر لی تھی، کمرے کے اندر کوئی نہیں آنے والا تھا۔ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی میں بھی ایک ایسے جنزادے کی لی جس کی شکل دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور شمائلہ کا نمبر ڈال کیا۔ 2 بار بیل گئی اور تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ مہک نے انتظار نہیں کیا۔ شمائلہ کے سلام کے جواب میں اس نے جتنی گالیاں سے آتی تھیں ساری کی ساری سے دے ڈالی۔ یہ سر دیا ہے تم نے میرا، سیریس شخص کے ہاتھ میں پکڑا کر وہاں سے بھاگ گئی تاکہ میں سیدھا اس کے بازو میں گروں، جس کی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ تم نے مجھے اسی کے حوالے کر دیا۔ کیسی دوست ہو تم؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دوسری جانب شمائلہ نے گہری سانس لی۔ اسے پتا تھا میں کیا تاب سے اسے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری بات تو سن لو مہک، میں سیڑھی کو پکڑ کر کھڑی تھی جب تم دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی، تب پتہ نہیں کیسے کاشان بھائی وہاں آ گئے، میں تو خود نہیں جانتی۔ اسے کیسے ہمارے پلان کا علم ہوا؟ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں گھر سے فراق مانی مدد کرواؤں گی، اور میں تو وہاں آئی تھی نا، پر پتہ نہیں کیسے تمہارا وہ کزن وہاں آ گیا۔ شمائلہ روحانسی ہو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی۔ مہک نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، مجھے اس گھر سے باہر نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ میرے کمرے میں آؤ، ہم ٹیرس کے راستے نیچے جائیں گے۔ میں اب آیا پہن لیتی ہوں، تم کسی کو مت بتانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہک نے اسے حکم دے کر فون بند کر دیا۔ شمائلہ بری طرح سے گھبرائی، لیکن وہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور ماموں کی بیٹی بھی۔ مہک کے ساتھ ہوتا ہوا ظلم اسے بھی برداشت نہیں تھا۔ مہک کی توقع کے عین مطابق 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مہک نے دروازہ کھولا، وہ شمائلہ ہی تھی۔
اب کیا کرو گی تم؟ شادی کی رات گھر سے بھاگنے کی کوشش تو تمہاری ناکام ہو گئی، اب کس طرح خود کو بچاؤ گی؟ اس کا شان چودھری سے شمائلہ نے آتی مہک سے پوچھا۔ تنزیہ انداز میں مسکرائی، اس جن زادے کو تو میری پرچھائی بھی نہیں ملے گی، جو بڑا اکڑتا پھرتا ہے نا کہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی اس کی بیوی بن گئی ہے۔ ایسا مزہ چکھاؤں گی، یاد رکھے گا۔ وہ تیزی سے بایا پہن رہی تھی۔ شمائلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مہک نے چہرے پر اچھی طرح سے نقاب کیا، ایسے کہ اس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں پر بھی اس نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر گلاسز نکال لیے، اب بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اور جو بھی تم سے پوچھے کہ میں کون ہوں تو بولنا کہ میں تمہاری دوست ہوں، سمجھی؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے مہک نے اسے تاکید کی۔ شمائلہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ دونوں ٹیرس میں کھلنے والے دروازے سے نیچے آئے۔ ٹیرس میں نیچے گھر میں ہی کھلتا تھا اور وہ کوٹھی کا پچھلا کوئی دروازہ نہیں تھا، ورنہ مہک کو اتنا تردد کرنا ہی نہ پڑتا، پچھلے راستے سے نکل جاتی۔ پچھلے گارڈن سے گھوم کر وہ لوگ گھر کے سامنے والے حصے میں آئے۔ مہک دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کسی کے ساتھ کا سامنا نہ ہو، مگر شومئی قسمت، گیٹ سے نکلنے سے پہلے زہیب چودھری نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ارے شمائلہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ مہک کو تمہاری ضرورت ہوگی، اسے بیوٹیشین کے پاس لے کر جانا ہے، تمہارے علاوہ کس کے ساتھ اس کی بنتی بھی؟ ان کی بھی بات پر شمائلہ اپنے گھبرا کے کسی ضروری کام کر رہا۔ جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تو مہک نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے آج تو تمہارے ساتھ میری بھی جان چلی جاتی، پتہ نہیں تم چاہتی کیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے شمائلہ نے اسے گھور کر کہا۔ مہک نے گہری سانس لیتے اپنا نقاب ہٹایا۔ دن کے 12 بج رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے، کسی ریسٹورینٹ پہ لے کر چلو، اسے شمائلہ کو دیا۔ شمائلہ نے تابعداری سے گاڑی ریسٹورینٹ کی طرف موڑ دی۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ویٹر چائے اور ساتھ میں لوازمات رکھ کر گیا تو مہک نے کھانا شروع کر دیا۔ شمائلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ذرا خود کو دیکھو تو صحیح، ایک رات کی دلہن ہو تم، ہاتھ پیروں میں مہندی لگی ہے، کوئی بھی تمہیں دیکھ کر شک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ شمائلہ کی بات پر مہک نے ذرا کی ذرا اپنا حلیہ دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے کوئی دیکھ بھی دے تو فرق نہیں پڑتا، بس وہ کاشان چودھری نہ دیکھے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ جی بھر کر جھنجھلائی۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم تب کہاں تھی جب تمہارا رشتہ طے کیا جا رہا تھا کاشان کے ساتھ؟ تب تو تم نے سوچا امریکہ پلٹ کر زن آیا ہے، ہاں کر دیتی ہوں۔ شمائلہ نے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ بے اختیار ہی اسے 1 مہینہ پہلے وہ شام یاد آئی جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ شمائلہ، ان لوگوں نے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ وہ ایک دم روحان سی ہو گئی تھی۔ چائے کا کپ اس نے واپس میز پر رکھ دیا۔ شمائلہ کو افسوس ہوا، وہ عمر میں مہک سے 2 سال بڑی تھی۔ مہک کی عمر بھی صرف 20 سال ہی تھی۔ اس کی اچھی عمر میں بلا صحیح غلط کہاں نظر آتا ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ غلط کب تھا؟ اچھا آؤ میرے گھر چلتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، امی ابو تو تمہارے گھر پر ہیں، شادی کی تقریبات کی وجہ سے سکون سے وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے، پھر تم مجھے بتانا کہ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو۔ شمائلہ کی بات پر مہک نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، میں کہیں اور جاؤں گی۔ اس کا لہجہ خطرناک ہوا۔ شمائلہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ مہک، تم کاشان بھائی کے نکاح میں ہو، 1 مہینہ ہی ہوا ہے، بھلے اسے امریکہ سے آئے ہوئے، پر میں تھوڑا بہت انہیں جاننے لگی ہوں۔ وہ غصے کی انتہائی تیز ہیں اور مغرور قسم کے بھی ہیں، بھلا اپنی بیوی کو کیوں بھاگنے دیں گے؟ اس کی بات پر مہک کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو بھی ہو، میں اس شخص کو اتنا حق نہیں دوں گی کہ مجھے چھوئے، گھن آتی ہے مجھے اس کے سیاہ چہرے سے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ شمائلہ چند لمحے اسے دیکھتی اور پھر گہری سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ سب مڑ مڑ کر مہک کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن اتنا متاثر کن تھا کہ ہر کوئی ٹھٹکنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور شمائلہ فی الحال کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مہک کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ جو بھی کرنا ہو پہلے میرے گھر چلو، وہاں جا کر فریش ہو جاؤ۔ شمائلہ نے زبردستی اسے اٹھا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھا، کسی کا میسج نمودار ہوا تھا۔ آپ موبائل میں کیا کر رہی ہو؟ مہک نے مڑ کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ شمائلہ بری طرح گڑبڑائی۔ تم چلو، بس میں آ رہی۔ وہ جلدی جلدی کچھ میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ مہک نے سر ہلایا اور بے ساکھ قدموں سے ریسٹورینٹ کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ شمائلہ بس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ مہک دروازہ کھول کر باہر نکلتی، گلاس ڈور دھکیلتا ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اپنی جھونک میں مہک اسے جا ٹکرائی، اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتے ایک سے اس کی مہک کے لبوں سے بلند ہوئی۔ آئی ایم سوری لیڈیز، میں ذرا جلدی میں تھا۔ مردانہ آواز مہک کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ چونکی۔ بے اختیار اس نے جنس کا چہرہ دیکھا۔ دراز کر سر سفید رنگت والا شخص بے حد ہینڈسم تھا۔
سنہری آنکھیں اور چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر وہ سہج زدہ انداز میں مہک کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تو دیکھ کر آیا تھا، مگر برا مت مانیے گا۔ آئی ہیو ٹو سے، اتنے مکمل حسن کو دیکھ کر کوئی بھی شخص بے وقوفی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے کی۔ وہ شرمندگی بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ نظریں یکٹک مہک کے چہرے پر جمی تھی۔ مہک کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا، مگر اسے برا لگا تھا کہ کوئی اجنبی اس کی تعریف کرے۔ وہ ساتھ جھٹک کر پیچھے ہو گئی تاکہ آنے والا شخص اپنا راستہ لے لے، مگر اس سے پہلے ہی شمائلہ والہانہ انداز میں مخاطب ہوئی۔ ارے تبریز بھائی، آپ کب یورپ سے واپس آئے؟ مہک نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اسی شخص سے مخاطب تھی۔ اب وہ شخص بھی شمائلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارے شمائلہ، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ وہ خوش دلی سے بولا تھا، مگر اس کا انداز میں شائستگی جھلک نہیں تھی۔ اس نے شمائلہ سے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہک بے اختیار متاثر۔ ویسے تم نے مجھے یورپ کی میک اپ پروڈکٹس تو منگا لی، یہ نہیں بتایا کہ یہاں پاکستان میں اتنی پیور بیوٹی ہوتی ہے۔ وہ سرگوشی سے انداز میں شمائلہ کی طرف جھک کر بولا۔ مہک کی رنگت گلابی پڑی، وہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اینی ویز، مجھے ذرا جلدی ہے۔ وہ معذرت کرتا مڑ گیا۔ مہک نے سوالیہ نظروں سے شمائلہ کی طرف دیکھا۔ یہ میرے دور کے کزن ہیں، یورپ میں ہوتے تھے، ابھی واپس آئے ہیں۔ کتنے ہینڈسم ہیں نا، جس لڑکی کا شوہر بنے گا اس کی تو قسمت ہی چمک جائے گی۔ شمائلہ کی بات پر مہک کے دل سے ہوکسی اٹھی۔ بے اختیار اسے اپنا شوہر یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، مگر شمائلہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آئی۔ مہک کبھی رونے لگتی اور کبھی خود کو کوسنے لگ جاتی تھی۔ صرف 1 مہینہ پہلے زندگی بالکل نارمل تھی، جب وہ لوگ ایک رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کر کے گھر واپس آ رہے تھے۔ ہیلز میں سے دکھتے پاؤں آزاد کر کے وہیں لاؤنج کے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ جوتے اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھو مہک، 2 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے اور تم ابھی تک بچکانہ اتنے کرتی ہو۔ اماں جان نے چادر طے کرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ وہ جو ہیئر اسٹائل میں جکڑ اپنے بال آزاد کرنے لگی تھی، کرنٹ کھا کر اچھی۔ میرا نکاح؟ کس کے ساتھ؟ میرا دلہا اچانک کہاں سے آ گیا؟ وہ شدید صدمے کی زیر اثر تھی۔ اماں جان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ بس کر دو مہک، پچھلے 2 ہفتوں سے تو اس گھر میں ذکر چل رہا ہے کہ تمہارے تایا کا بیٹا کاشان امریکہ سے واپس آ رہا ہے۔ آج رات کو اس کی فلائٹ ہے۔ تمہیں اس بچکانے حرکتیں کرتے دیکھے گا تو کہیں وہ شادی سے انکار ہی نہ کرتے۔ اماں جان کی بات پر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ لیکن کاشان واپس آ رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو میرا نکاح کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کے ساتھ کون ہے؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ کیسے کردار کا مالک ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ میرا نکاح کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ یکدم اونچا اونچا بولنے لگی تھی۔ اسے 5 برس بڑی اور شادی شدہ ناظرین نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ تم نے کیا کرنا ہے دیکھ کر؟ اچھا ہی ہوگا، امریکہ سے اتنی اچھی ڈگری لے کر آ رہا ہے، تایا جان کا سارا بزنس انہیں سنبھالنا ہے۔ ویسے ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ اپنی تصویریں نہ تو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور نہ ہی خاندان میں کسی کو دکھا رکھی۔ 15 سال پہلے آخری دفعہ آئے تھے پاکستان۔ کیا پتا وہ کوئی کالے کلوٹے بہت ہی بدصورت قسم کے انسان ہوں۔ ناظرین بلا شبہ سے چھیڑ رہی تھی، مگر مہک کا دل ڈوب کر بھرا۔ ہرگز نہیں، میں کسی کالے کلوٹے آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہوں میں، میرے لیے تو چن کا دولہا ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو؟ مہک نے اپنی گردن اکڑائی۔ ناظرین اور اماں نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ بلا شبہ خوبصورتی میں یکتا تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کا احساس بھی بہت تھا۔ اس وقت تو ٹال کر اماں نے اسے بھیج دیا، مگر دوبارہ نکاح کے ذکر پر بری طرح سے لڑ پڑی۔ بہت اچھا لڑکا ہے کاشان، اور تمہارے بابا جان کا اصرار ہے کہ رشتہ طے کر دیا۔ انہوں نے اب کوئی گنجائش نہیں، اور اتنا خوبصورت میں نے خود تصویروں میں دیکھا، تمہیں بھی تصویر بھیج دیں گے۔ ناظرین، اماں نے اسے ٹالا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ کمرے میں آئی، مگر بعد میں شمائلہ اور باقی ساری کزنوں نے اسے کاشان کے نام پر اتنا چھیڑا کہ وہ اختیار مسکرانے لگی۔ امریکہ سے آیا ہوا کزن جو ہینڈسم تھا، بالکل کسی رومانوی کہانی کا سین لگ رہا تھا۔ بس اسی لیے تو اس نے نکاح نامے پر مسکراتے ہوئے دستخط کر دیے۔ عجیب اتفاق ہی تھا کہ کاشان چودھری امریکہ سے واپس آ بھی گیا تھا، تب بھی اس کا سامنا نہ ہو سکا۔ وہ زیادہ تر اپنے پورشن کی طرف ہی رہتا تھا۔ بس آنن فانن نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، اور جب نکاح نامے پر دستخط کر چکی تو ناظرین آپی اسے اوپر کمرے میں لے آئی۔ کاشان تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تم انتظار کرو، وہ بھی آ جائے گا۔ ان کی بات پر مہک کا دل زور سے دھڑکا۔ ناظرین آپ ہی چلی گئیں تو اس نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل میں اپنے آپ کو دیکھا۔ ہلکی گلابی رنگ کے کامدار انتہائی خوبصورت گھیر والے فراق میں وہ دل کو چھو جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ موصوف کہیں بے ہوش ہو کر گر ہی نہ جائے، مہک نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے پلکیں سختی سے مینچ لی۔
بھاری قدموں کی جاگ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ عجیب منخنی سے زکام زدہ آواز پر مہک نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے شیشے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا کاشان چودھری دکھائی دے رہا تھا۔ مہک کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاشان چودھری ایوریج تو کیا، ذرا سا بھی خوبصورت نہیں تھا، بلکہ وہ مہک کے نزدیک اچھا خاصا بدصورت تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، جسامت مضبوط تھی، مگر اس کی رنگت اس قدر سیاہ تھی کہ مہک گھبرا کر پلٹی۔ آپ کون ہیں؟ مہک کا سانس بند ہو رہا تھا۔ کاشان چودھری کھل کر مسکرایا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جس کے ساتھ ابھی تم نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ وہ 2 قدم چل کر سامنے آیا۔ مہک کے لبوں سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا، خوف آ رہا ہے مجھے تو تمہیں دیکھ کر۔ امی، آپ ہی، وہ یکدم اونچی آواز میں چلائے۔ کاشان چودھری گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا تمہیں مہک؟ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس شخص کو دیکھ تو لیتے۔ آپ کاشان چودھری ہیں نا، میرے قصد تایا جان کے بیٹے؟ اسے تصدیق چاہی تھی۔ کاشان نے سر ہلایا اور مہک کے سارے خواب دھڑام سے زمین پر آن گرے۔ ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اسے ایک در چہرہ اپنے اوپر رستا ہوا نظر آنے لگا تھا، یہاں تک کہ اسے لگا در دیوار بھی اس پر ہنس رہی۔ وہ یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کاشان چودھری بری طرح سے گھبرایا۔ کیا ہوا تمہیں مہک؟ کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ مہک نے روتے روتے یکدم چلا کر بولی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں کروں گی میں تم سے شادی۔ وہ رو رہی تھی۔ کاشان چودھری تھوڑی دیر انتظار کرتا اور پھر لب بھیجے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی ایک نہیں چلی، کمرے میں بند رہنا، بھوک ہڑتال کرنا بھی کام نہ آیا، اور آخرکار ظاہر چودھری نے مہک کو کاشان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں چلے گئے۔ پورے نکاح کی تقریب کے دوران اس نے سر اوپر نہیں اٹھا، نہ ہی رخصتی کے وقت اس نے کاشان کو دیکھا۔ ایسا چہرہ وہ دوبارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو زندگی بھر کے لیے اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ 7ویں دفعہ شمائلہ کا موبائل بجا تو مہک نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کس کا بار بار فون آ رہا ہے؟ تمہیں سونے بھی نہیں دے رہی؟ وہ شمائلہ کی گھر پر تھی اور کمبل گردن تک تانے گلابی آنکھوں سے شمائلہ کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ نے گھبرا کر فون سائلنٹ کیا، کسی کا نہیں۔ لیکن تم سو کیوں رہی ہو؟ شام کے 6 بج رہے ہیں اور 8 بجے حال میں پہنچنا ہے، تمہارا ولیمہ ہے آج۔ شمائلہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ کھینچا۔ مہک نے بیزاری سے پر جھٹک۔ اچھا، جب میں ولیمے پر پہنچوں گی نہیں تو کتنی جگہ ضائع ہوگی سب کی۔ وہ ذلت میں کیوں سب؟ کاشان چودھری کے ساتھ حال میں انٹر ہوتے وقت سب لوگ کیسی نظروں سے مجھے دیکھیں گے؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو مہک، کیوں اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل کر رہی ہو؟ شادی والے دن دلہن گھر سے بھاگ جائے تو والدین تو صدمے سے مر ہی جاتے ہیں۔ مہک کا دل دہل کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ کیسی باتیں کری ہو؟ کچھ نہیں ہوگا ابو اور امی کو، بس تھوڑی پریشانی ہوگی۔ مہک کا لہجہ کمزور پڑ رہا تھا اور بےتابی سے انگلیاں مسلنے لگی۔ شمائلہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اگر انہیں آج کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تم بعد میں کوئی ایکشن لے لینا، کاشان بھائی سے طلاق کی ڈیمانڈ کر لینا۔ وہ امریکہ پلٹسان ہے، مان جائیں گے، لیکن آج یہ سب مت کرو۔ شمائلہ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے کمبل پھینکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ شمائلہ نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کیا، مگر مہک کے واپس مڑتے ہی اس نے گھبرا کر موبائل واپس بند کر دیا۔ گھر میں اس نے کیا کہانی سنائی، کیسے کہہ کر سب کو پرسکون کیا، مہک نے کان ہی بند کر لیے تھے۔ شمائلہ سے لے کر سیدھا سیلون چلی آئی تھی، جہاں اس کے ولیمے کا جوڑا ملازم دیکھ گیا۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تو ایک دفعہ پھر آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگنے لگی تھی۔ پیچ کلر کا خوبصورت لہنگا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ آج تو چاند سورج کی جوڑی لگے گی آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی۔ بیوٹیشین نے ٹیکا اس کے ماتھے پر سیٹ کیا۔ مہک نے بے بسی سے اپنے آپ کو دیکھا۔ آج لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اونچے اونچے کہہ کے لگانے والے تھے۔ شمائلہ کو گھر سے کال آئی، سارے لوگ ہاتھ پہ پہنچ چکے تھے، اب بس انہیں کا انتظار تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی شمائلہ کے ساتھ سیلون سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ مہک نے بیزاری سے دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شمائلہ کا وہی کزن بیٹھا تھا، سرخ سفید رنگ کا سنہری آنکھوں والا۔ تبریز بھائی بھی ولیمے کی گیسٹ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی حال میں جائیں گے۔
شمالیہ نے اسے بتایا تو سر ہلا کر سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اسے تبریز کی نسوں کا ارتکاز خود پر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ یکٹک بیک وے مرر میں سے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ میں کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ذرا یہاں گاڑی روکیں تو تبریز بھائی، مجھے کچھ میڈیسن لینی ہے۔ شمالیہ نے میڈیکل اسٹور پر گاڑی رکوائی اور خود اتر کر چلی گئی۔ گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کون ہے وہ خوش قسمت جس کے حصے میں آسمان کا چاند آیا ہے؟ تبریز کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی۔ مہک نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تبریز نے بیک میں مرر سیٹ کیا۔ اب مہک کو اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ بہت کم لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں مجھے، مگر آپ، خدا کی قسم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے یا شاید وہ ہلکا سا تھا۔ مہک کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایسا حسین شخص کے ساتھ محبت کا اقرار کر رہا تھا اور جو اس کے نصیب میں تھا وہ شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہو۔ شمائلہ آپ پر بھروسے کر کے مجھے یہاں بٹھا کر گئی اور آپ آج میرا ولیم ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مہک نے تلخ ہوتے ہوئے اسے وہیں روک دیا تھا۔ تب یہ چند لمحے خاموش رہا۔ آپ میری نیت پہ شک نہیں کر سکتی۔ گاڑی میں کوئی نہیں ہے، میں گاڑی چلا کر کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، آپ کو اغوا کر سکتا ہوں، جو دل میں آئے کر سکتا ہوں، لیکن میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی محبت کا اقرار کیا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ مہک سناٹے میں رہ گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ شمائلہ آتی دکھائی دی تو مہک نے سکون کا سانس لیا، مگر دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ گاڑی حال کے سامنے رکی تو مہک مردہ قدموں سے نیچے اتری۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے یار، کاشان بھائی کے فرینڈ کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ وہاں چلے گئے، آج ولیمے کی تقریب میں نہیں آئیں گی۔ شمائلہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک شکر بھرا سانس مہک کے لبوں سے آزاد ہو۔ کم سے کم آج کے دن اس کی پرچھائی سے محفوظ رہی تھی۔ کسی نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کہہ نہیں لگائیں گے۔ پورے ولیمے کی تقریب میں صوفے پر اکیلی بیٹھی رہی۔ ہر کوئی خوش تھا، سب اس سے خوش قسمت ہی گردان رہے تھے۔ بس ایک وہی تھی جو اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ تقریب سے واپسی پر بھی جس گاڑی میں شمائلہ اسے لے کر بیٹھی تو تبریز ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی سحر انگیز تھی۔ واپسی کے سفر میں اس نے پورا راستہ کچھ نہیں کہا تھا۔ گھر کے سامنے اتر کر شمائلہ نے اسے شکریہ کہا تو گاڑی آگے لے گیا۔ باقی رشتہ دار بھی اپنی اپنی گاڑیوں سے اتر رہے تھے۔ کاشان کہاں چلا گیا؟ یہ کسی رشتہ دار کی آواز تھی۔ مہک نے رکنے کی زحمت نہیں کی۔ لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھائے تو تیز چلتے شمائلہ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کاشان بہت دیر سے واپس آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر اپنی طرف خاموشی سے لیٹی تھی۔ جب رات کے 2:30 یا 3 بجے کاشان کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اسے اپنی شرٹ اتاری۔ مہک نے چور نظر سے دیکھا۔ نائٹ بلکہ مدھم روشنی میں کاشان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہی زخم، وہی سیاہ چہرہ۔ مہک نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ کاشان نے اسے مخاطب نہیں کیا، چینج کر کے دوسری جانب آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ مگر نیند مہک کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں کو لیٹے ہوئے شاید 15 منٹ گزرے تھے جب مہک کا موبائل بجا۔ اس ٹائم کس کا میسج ہے؟ مہک نے حیرت سے میسج کھولا اور دنگ رہ گئی۔ میسج کسی انجان نمبر کی جانب سے تھا۔ شمائلہ بتا رہی تھی کہ آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں، آپ کی شادی کسی بدصورت شخص سے کرتی گئی ہے۔ تبریز۔ میسج پڑھ کر مہک کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترا۔ ایسے پہلے کہ جواب ٹائپ کرتی ایک اور میسج اسکرین پر نمودار ہو۔ میں آپ سے شدید والی محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ آپ کا اور اس بدصورت شخص کا کوئی جوڑ نہیں۔ مہک نے بے دردی سے اپنے لب کچلا۔ میں آپ کے جواب کو انتظار کر رہا ہوں۔ تیسرا میسج اسکرین پر نمودار ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ موبائل مہک کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ یوں ہی کروٹ بدلے چند لمحے خاموشی سے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے میسج ٹائپ کیا۔ میرا شوہر مجھے پسند ہے یا نہیں، مگر فی الحال میں اس کے نکاح میں ہوں، اس لیے مجھے ورگلانے کی کوشش مت کریں۔ اگر میں نے اسے طلاق لی بھی تو اس کی وجہ کوئی اور مرد نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک میں اس کے نکاح میں ہوں میں کسی اور مرد سے وعدے وعید نہیں کر سکتی۔ آئندہ مجھے میسج کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میسج ارسال کرتے ہی مہک نے تبریز کے نمبر کو بلاک کر دیا اور گہری سانس لیتے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ پلکی میچوں وہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، البتہ کئی سارے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ توڑ کر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اگلی صبح وہ جاگی تو کاشان کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ بیزار ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کافی دیر یوں ہی ساکت سی بیٹھی رہی۔ جب اماں جان دروازہ بجا کے اندر آئی، جلدی سے آ جاؤ مہک، سارا خاندان نیچے جمع ہے، انگوٹھی ڈھونڈنے والی کوئی رسم کرنی ہے۔ پہلے تو وقت نہیں ملا، لیکن اب سب خاندان والے چاہتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے یہ رسم ہو جائے۔ اماں کی بات پر وہ جی بھر کر بیزار ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی رسم اماں،
میں پہلے ہی اس نکاح اور اس رشتے سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اماں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ الماری سے نکال کر ایک سرخ رنگ کا جوڑا اس کی طرف بڑھا، جسے وہ پیر پٹکتے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے نکلی تو اماں لاکھ اسرار کے باوجود اس نے لپسٹک تک نہیں لگائی۔ میں کوئی میک اپ نہیں کروں گی، مجھے لے کے جانا ہے تو ایسے ہی لے جاؤ، وہ ڈیل بن کر کھڑی ہو گئی۔ اماں نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی، مگر پھر اسے لے کر نیچے چلی گئی، جہاں لاؤنج میں خاندان بھر کے لوگ جمع تھے۔ کئی کزنس ہنسی مذاق کر رہے تھے، خالہ، پھپھو، ماموں، چاچا، تایا۔ مہک نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ واہ، شاید یہ سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ کاشان کو دیکھ کر مجھ پر ہنس سکے۔ مہک کے اندر ایک طرف خیال جاگا۔ اماں نے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ ارے کاشان کہاں ہے؟ کتنی بار اسے کال کیا، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ ناظرین آپی نے سوال کیا۔ سبھی ادھر ادھر دیکھنے لگے، گاڑی تو اس کی باہر ہی کھڑی تھی، بس آنے والا ہوگا۔ کسی اور نے بھی لقمہ دیا تھا۔ مہک بیزاری سے ہوئی لاؤنج کے دروازے کی سمت دیکھنے لگی اور تبھی دروازے سے تبریز اندر داخل ہوا۔ وہی چمکتی سنہری آنکھیں، وہی سرخ سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مہک بری طرح سے گڑبڑ ہے، یہ ہمارا اتنا قریبی رشتہ دار تو نہیں کہ یوں گھر کی محفل میں اندر آ جائے۔ آخر یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے چین سی ہو اٹھی تھی۔ ارے کاشان بھائی جلدی سے آ جائیں، مہک کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہنے والی شمائلہ تھی۔ مہک کو زوردار جھٹکا لگا، وہ دیکھ تبریز ہو رہی تھی اور نام کاشان کا لے رہی تھی۔ کاشان جلدی سے آ کر بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے کہ مہک اٹھ کر بھاگ جائے، اسے ایسی رسموں سے بہت چڑ ہوتی ہے، ناظرین آپی نے شوقی سے کہا۔ مہک نے بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ یہ سب لوگ تو تبریز کو کاشان کیوں کہہ رہے ہیں آخر؟ مہک کو چڑ سی ہونے لگی۔ تبریز نے ناظرین آپی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر ایک نظر اس نے مہک پر ڈالی، وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ تبریز مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہک گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھ جاؤ، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، ایسی بھی کیا شرم، اب تو رخصتی کو بھی 2 دن گزر گئے۔ خالہ جان نے پیار سے کہا، سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ مہک نے بے یقین نظروں سے مڑ کر تبریز کو دیکھا، وہ برابر بیٹا مسکرا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سر اٹھا کر مہک کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شمائلہ نے آ کر آہستگی سے اسے واپس صوفے پر بٹھا دیا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کسی نے مہک کا ہاتھ تھام کر دودھ کے بھرے ہوئے برتن میں ڈالا جس میں پھول کی پتیاں تیر رہی تھیں۔ اس برتن میں سے انگوٹھی ڈھونڈنی، جس نے پہلے ڈھونڈ لی وہ ونر ہو جائے گا، شمائلہ نے اعلان کیا۔ مہک یوں ساکت بیٹھی رہی، اس کا اعصاب شل ہو رہے تھے۔ یہاں کیا چل رہا ہے سب کچھ آخر؟ انگوٹھی تبریز نے ڈھونڈ لی تھی، تب بھی آخر مہک یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ لاؤنج میں ایک شور سا مچ گیا تھا۔ کاشان بھائی، یہ انگوٹھی مہک کو پہنا تھے، شمائلہ نے آواز لگائی۔ مہک نے بے یقین نظروں سے اس کی سمت دیکھا اور پھر اسے جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ کاشان نے آہستگی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تھی، وہ تبریز نہیں کاشان تھا۔ تو پھر وہ سیاہ چہرے اور باریک آواز والا شخص کون تھا؟ مہک ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی، اسے ذوق کا چکر آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، پلٹ کر بھاگتے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بے چینی سے دوپٹہ اتار پھینکا۔ یہ کیسے ممکن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود کاشان کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن یہ کیا؟ میں پاگل ہو گئی۔ اس نے یکدم دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی تو یوں چلی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ تبریز اندر داخل ہو رہا تھا۔ تبریز یا کاشان؟ مہک نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھایا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، کون ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کوئی جادو ہے یا پھر میں پاگل ہو گئی ہوں؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ مقابل کے چہرے پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کاشان ہوں، کاشان چودھری، وہ شخص جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہارے تایا کا بیٹا اور تمہارا شوہر۔ وہ قدم قدم چلتا ہے، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہک نے بے جان انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا چہرہ۔ وہ ساکت ہوئی۔ کاشان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یقین نہیں ہوتا مہک، تم کتنی معصوم ہو یار۔ جدید زمانہ ہے، یہ میک اپ سے کیا کچھ ممکن ہے؟ وہ سب تو میک اپ کی کارستانی تھی۔ کیا تمہیں کسی اور نے بتایا کہ میرے چہرے پر کوئی زخم ہے یا میرا رنگ بالکل الٹے توے کی طرح کالا ہے؟ مولکا سا اس کی سمجھ چکا، شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ مہک کو لگا جس زمانے بھر میں سب سے زیادہ احمق گلد ہو۔ گلدان کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا، بے جان شے کی طرح بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو بہت ایکسائٹڈ تھا کہ پاکستان میں کوئی لڑکی میرا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بابا جان نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے چچا زہیب کی بیٹی سے میری منگنی طے کر دی ہے۔
ساری زندگی میں اپنی وجاہت کے قصے لوگوں کی زبانی سنتے آیا تھا، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ فلائٹ کے اصل وقت سے 2 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا۔ میں لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے تمہاری باتیں سنائی تھی۔ تم اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ تم چاہتی ہو جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو بے حد ہینڈسم، باقی کوئی کوالٹیز تمہارے نزدیک میٹر نہیں کرتی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ بے شک میں جتنا عرصہ امریکہ میں رہا سب کے منہ سے اپنی حسن کی تعریفیں ہی سنتا رہا۔ مردانہ وجاہت پر لڑکیاں مرتی تھیں، مگر مجھے کبھی ایسی چیز پر رشک محسوس نہیں ہوا۔ میرے نزدیک میرا اخلاق، میرے کردار کی پاکیزگی اور میری وفاداری ہی سب سے اچھی کوالٹی تھی۔ مگر شام مجھے اندازہ ہوا کہ جس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا ہے اس کو صرف مردانہ وجاہت چاہیے۔ بس ایک عجیب سی ضد اتر آئی تھی میرے اندر۔ کاشان سانس لینے کے لیے رکا۔ مہک نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو کہانی سے سنا رہا تھا۔ اسے سنتے ہوئے مہک کو خود بھی شرم آ رہی تھی۔ بس اسی لیے میں نے ہر کسی سے منع کیا تھا کہ تمہیں تصویر نہ دکھائی جائے۔ میرے اس راز میں صرف شمائلہ ہی شریک تھی کیونکہ وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے اسے ایموشنل کرنا آسان تھا۔ اس نے میرا ساتھ دیا اور نکاح کے بعد جب میں تم سے ملنے آیا تو میرے چہرے پہ سارا میک اپ موجود تھا جس نے مجھے ایک بدصورت انسان بنا دیا۔ میں نے اپنی آواز بدل لی۔ اس میں مجھے تھوڑی پرابلم ضرور ہوئی لیکن جیسے تیسے میں نے کر ہی لیا۔ تم نے چیخ کر سب کو بتایا کہ میں ایک بدصورت انسان ہوں۔ سب حیران تھے کہ میرے چہرے میں آخر تمہیں کیا بدصورتی نظر آئی۔ اسے بس تمہاری فطری انکار پر محلول کیا گیا۔ کسی نے تمہاری بات نہیں سنی، نہ کاشان نے۔ ہلکا سا اس کی سم جھک کر پوچھا۔ وہ بنا ارادہ سر ہلا دی، مگر کاشان مسکرایا نہیں۔ اگر تم غور کرو تو جب بھی میں تمہارے ساتھ اپنے بدلے ہوئے حلیے میں آیا کوئی اور موجود نہیں تھا، ورنہ شاید تمہیں بتا ہی دیتا کہ اصل کاشان کا چہرہ نہیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا۔ مہک نے یکلنگ اپنے آنسو صاف کی۔ تو آپ نے تبریز بن کے مجھے اپروچ کیوں کیا اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کاشان نے ہلکا سے سر کو خم دیا۔ وہ میری غلطی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرے اندر ایک خلش تھی۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت مجھے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میں بس تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ جتنی تم حسین ہو اتنی مضبوط کردار کی بھی ہو۔ مگر ایک بات کہوں۔ وہ یکدم رکا۔ مہک نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بے شک جتنا بھی مردانہ وجاہت کا مالک صحیح، اگر میری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کی رنگت واقعی سیاہ ہوتی، چھوٹے قد کا یا بدصورت شخصیت کا مالک ہوتا، تب بھی تمہیں اس کا دل توڑنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تم رشتے سے انکار کسی اور وجہ سے کر سکتی تھی، مگر کسی کی شکل و صورت میں عیب نکالنا اس کا حق تو کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ وہ نرمی سے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتا کہہ رہا تھا۔ مہک کے اوپر گھنوں پانی پڑ گیا اور اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے مجھے؟ میری شکایت لگائیں گے سب کو؟ مہک نے شرمندہ ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کاشان گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا۔ نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم اس رشتے سے خوش نہیں، اس لیے میں بھی اپنا راستہ بدل لوں گا۔ اس نے گویا مہک کے سر پر آسمان توڑ دیا تھا۔ مہک نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا۔ وہ بالکل سنجیدہ انداز میں سامنے کھڑا تھا، جیسے موبائل نکال کر کسی کو کال ملا رہا تھا۔ تو کیا مطلب، کیا کریں گے آپ؟ وہ بے یقین انداز میں اٹھ کھڑی ہوں۔ کاشان نے موبائل کان سے لگایا۔ میں بس پہنچ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ نہیں، مہک کے ساتھ میرا سارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں نے اسے ساری سچائی بتا دی، سنجیدہ آواز میں کہتے کاشان نے کال کاٹ دی۔ میں گویا سانس لینا بھول گئی۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا دوسرا؟ اور مجھے طلاق دے دیں گے؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کاشان نے سر ہلا۔ کیا مجھے خوش رہنے کا کوئی حق نہیں؟ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتی ہوں، وہ سنجیدہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا کاشان۔ اگر ایک مرد کے اندر خلوص، وفاداری جیسے خوبیاں موجود تھیں تو کون ہوتی تھی صرف اس کی شکل و صورت کی بنیاد پر اسے جج کرنے والی؟ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مہک نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں، میں ساتھ چلوں گی۔ اس رشتے کو اس نہج تک میں نہیں پہنچا ہے کاشان، بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں نیچے ویٹ کروں۔ کاشان کی کمرے سے نکلتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر بہرحال وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا ہی تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ دوپٹہ شانوں پر ڈال کر نیچے آئی تو کاشان اپنی گاڑی میں مہک کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم اسے طلاق لے لو گی؟ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی جب کاشان کے سوال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مہک نے چند لمحوں تک ساکت تھی، پھر اسے دروازہ بند کیا۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کاشان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نہ جانے گاڑی کن راستوں پر گھومتی رہی، کتنی دیر گاڑی چلتی رہی، مہک کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو بامشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کاشان کے اس ہینڈسم روپ کو دیکھ کر اس نے اپنا دل ہار دیا تھا، بلکہ تو شرم کے سمندر میں ڈوبی جا رہی تھی۔ آج وہ مہک، ہم پہنچ گئے، کاشان کی نرم آواز سے سنائی دی تو وہ چونکی۔ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا، خاموشی سے نیچے اتر آئی۔
یہ کوئی اپارٹمنٹ تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ لوگ 3rd فلور پر آئے تو کاشان ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ مہک بلا وجہ نروس سی ہونے لگی۔ کیسی ہوگی وہ؟ کون ہوگی؟ کیا میں احمق ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کاشان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ بھی اندر داخل ہوئی۔ کاشان نے دروازہ لاک کیا۔ اپارٹمنٹ میں سناٹا اور نیم تاریکی تھی۔ وہ چند قدم چل کر آگے آئی اور تبھی اپارٹمنٹ کی ساری لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ مہک کو ایک ایسا جھٹکا لگا، جس جگہ وہ کھڑی تھی وہیں زمین پر چاروں طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے دھری ڈائننگ ٹیبل پر موم بتیاں روشن تھیں۔ پھولوں کی خوشبو اس قدر مسحور کن تھی کہ وہ سحر زدہ سی رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا میں سچ مچ کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا؟ اتنی حسین کوئی اور ہوگی جو میرا دل اس پر آئے؟ اپنے انتہائی قریب اسے کاشان کی سرگوشی سنائی تھی۔ وہ بے یقینی سے پلٹی، مخمور انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب یہ سب کیا ہے؟ وہ بمشکل بول پائی۔ کاشان نے آہستگی سے اس کی کمر کی گرد اپنا بازو حائل کیا۔ تھوڑا سا تو تنگ کرنے کا حق تو میرا بھی بنتا ہے نا، اسی لیے بس جھوٹ بول کر تمہیں یہاں لے آیا۔ اچھا لگا میرا سرپرائز؟ ہماری ویڈنگ نائٹ تو خراب ہو ہی گئی تھی، لیکن آج ویڈنگ ڈے تو منا سکتے ہیں نا؟ کاشان نے گہرے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے پوچھا۔ وہ لمحے بھر میں گلابی پڑ گئی تھی۔ یکدم اس کا جی چاہا وہ روئی بھی اور مسکرائی بھی، مگر اس سے پہلے کہ روتی کاشان نے ایک دم تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ بس کر دو یار، رونا اور کتنا روکی؟ آج کے دن نہیں، اب سب رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اب بس میں ہوں اور تم۔ اب بتاؤ کیا تمہیں قبول ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مہک نے گلابی بڑھتے ہوئے اپنے لب کچلے۔ آئی ایم سوری، میں جو کچھ کیا واقعی غلط تھا، وہ بمشکل بولی، کیونکہ کاشان نے اسے بولنے دیا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے مہک کو خاموش کروا دی۔ اپنا منہ دکھائی کا گفٹ نہیں لوگی؟ کاشان نے پوچھا تو وہ حیا سے مسکرائی۔ کاشان نے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ خوبصورت ہے نا؟ کاشان نے پوچھا۔ مہک نے بمشکل سر ہلایا۔ لیکن تم سے کم، کاشان کی سرگوشی اسے سنائی تھی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ مہک کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ ہر بوجھ سے آزاد ہوتے ہوئے اس نے کاشان کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔